اسلام کے اوپر ایک اعتراض کیا، بڑا توجہ طلب اعتراض ہے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ اسلام سب کو ان کے حقوق دیتا ہے، اب تمہارا اسلام کہتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو وراثت میں ایک حصہ ملے گا اور بیٹے کو وراثت میں 2 حصے ملیں گے۔ یہ تمہارا قرآن بھی کہتا ہے، تمہارا اسلام بھی کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام سب کو ان کے حقوق دیتا ہے۔ اور اس مقام پہ آ کے دیکھو، یہاں پہ تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی کہ ان کو وراثت میں 1 حصہ دیا اور اس کے مقابلے میں مردوں کو، بیٹوں کو دگنا حصہ دیا۔ تو یہاں پہ تو حقوق میں برابری ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اعتراض اسلام پہ کیا جائے تو تھوڑی سی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ اگر غور کیا جائے، کہنے کو یہی ہے کہ بیٹی کے لیے 1 حصہ ہے، بیٹوں کے لیے 2 حصے ہیں، لیکن جب غور کرتے ہیں تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے اور بیٹے کا حصہ کم ہے۔ اب انسانی عقل سوچتی ہے کہ وہ کس طرح کہ بیٹے کا حصہ زیادہ ہو جائے اور بیٹی کا حصہ کم۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ بیٹی کا حصہ زیادہ ہے اور بیٹے کا حصہ کم ہے؟ اس کے لیے توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے بیٹی کو حصہ 1 دیا ہے، لیکن اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ بیٹے کو حصے دیے 2، اس کے اوپر ماں کا خرچہ بھی ہے، بیوی کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کا حق بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بیٹی کو اگرچہ وراثت میں حصہ 1 ملا ہے، لیکن بیٹی کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ بیٹی کو جتنا مال ملا وہ چاہے سارے کا سارا اپنے اوپر خرچ کر لے، اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، بیٹی کو حصہ 1 ملا لیکن حق نہیں ہے۔ بیٹے کو اگرچہ وراثت میں حصے 2 ملتے ہیں، لیکن ماں کی ذمہ داری بھی ہے، بیوی کے حقوق بھی ہیں، بچوں کے حقوق بھی ہیں، بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے، ماں باپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، ان کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے کتنا اچھا انداز اپنایا کہ بیٹی کو حصہ تو 1 دیا لیکن اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اور جہاں بیٹے کو حصے 2 دیے وہاں سارے خاندان کی ذمہ داری بھی اس کو دی ہے۔ تو اب آپ اس انداز سے اس کو دیکھیں تو عقل مند انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ یار بیٹی کو حصہ زیادہ ہی ملا ہے، اگرچہ اس کو دیکھنے میں حصہ 1 ملا لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسلام نے جہاں جہاں بھی کوئی بات کہی ہے وہ انسانی طبیعت کے مطابق کہی ہے۔ بیٹی کو حصہ 1 لیا لیکن حق کسی کا، بیٹے پہ حصے 2 تھے لیکن ماں کا حق بھی تھا، بیوی کا حق بھی تھا، بچوں کا حق بھی تھا، ماں باپ بڑھاپے میں چلے گئے ان کی ذمہ داری بھی تھی۔ اب وراثت جو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وراثت میں سے کسی کا حصہ کاٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حصے کی جنت کاٹ دے گا، اس کی جنت کی میراث کاٹی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں رہ کے جتنی زمین پر بطور ظلم قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ نکال کے ایک توق بنایا جائے گا اور اس بندے کے گلے میں ڈال کے اس کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہ کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے، بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، دین نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، لیکن بیٹیوں کو ان کی وراثت کا حق ضرور دیں، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔